عقیدوں کو مضبوط رکھو۔ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور روایت ہم تک پہنچائی صحابہ کرام علیہم رضوان نے، روایتیں پہنچائیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ آل بیت اطہار کی شان کے لیے ہمیں کوئی جھوٹی کہانیاں گڑھنے کی ضرورت نہیں، سچے سچے صحابہ نے ان کی شان خود ہمیں روایتوں میں بیان فرمائی۔ راوی روایت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عثمان عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ کی ساری لسٹ ہے۔ ان روایتوں کو مان کے ان کی شانیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں جو ان کی شانیں مان کے پھر ان کی طرف کسی بغاوت کی نسبت کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، جو جنتی جوانوں کا سردار ہو وہ باغی ہو سکتا ہے؟ اور سند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جنتی جوانوں کے، یہ کوئی صرف وہ ایک نانے اور نواسے کی محبت نہیں تھی، یہ تو وہ آقا ہیں جو جنت کی ٹکٹ تقسیم فرماتے ہیں، جنت کی سندیں عطا فرماتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اور جو میں ڈگری بتا رہا ہوں نا اس ڈگری کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں۔ یہ دیکھو نا جی، اگر کسی کو ہم میٹرک کی جو ہے سند دیں اور امتحان اس سے ہم ایم اے کا لے لیں تو وہ کہے گا میری وقت کے ایم اے کا امتحان لیا ہے سند میٹرک کی مل گئی، یا یہ ہے کہ ایم اے کی سند ملے اور امتحان میٹرک کا ہو تو تب بھی لوگ کہیں گے لو جی میٹرک کا امتحان دیا ایم اے کی سند مل گئی۔ بھائی جتنی بڑی شان ہے اتنا بڑا امتحان ہے، جتنی بڑی شان ہے، جتنی بڑی مشکل لفظ نہیں، جتنی بڑی شان ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر جو آزمائشیں آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء کرام ہوتے، پھر ان کے بعد جتنی بڑی شان، ہم اے سی والے جو ہال میں بیٹھ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے منظر کو کیا سمجھ سکتے، کربلا کی ان دردناک داستانوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں، اور آل رسول کی قربانیوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں ضرور رکھیں کہ جتنا بڑا عہدہ ہے، جتنا بڑا سٹیٹس ہے، جتنی بڑی شان ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ اور دیکھا دنیا نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو سند دی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی جو قابلیت ہے اس کو ثابت بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تشریف لا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک راوی کہتے ہیں ایک کندھے پہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ منظر آپ ذہن میں رکھیں، جمال مصطفیٰ خود بھی موجود ہے اور عکس جمال مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ جمال مصطفیٰ ہے اور جمال مصطفیٰ کے کندھوں پر عکس جمال مصطفیٰ ہے، کیونکہ چہرے سے سینے تک حضرت امام حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہیں، اور سینے سے قدمین اقدس تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیں تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کے سر کو جھکا کر، میں صرف مثال کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، سر کو جھکا کر اپنے لبہائے مبارک کو اور اپنے منہ مبارک کو اٹھا کر کبھی ایک کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کے سر کو جھکا کر اس کے اپنے سر اقدس کو اٹھا کر اپنے لب اطہر سے دوسروں کو بوسہ دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا۔ اور وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گواہی بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس چادر میں جب وہ کام کسی کے لیے حاضر ہوئے تھے، صحابی کو گواہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار فرمائے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ تحریک محبت بھی چلتی ہے، ان کی عظمتوں کا بیان بھی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہ اب آپ تاریخ کے آئینے میں اگر جھانکیں گے تو میرے حساب سے 6 سال
اور کچھ ماہ بنتے ہیں، 6 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 8 ماہ بنتے، 7 سال کے قریب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقتوں میں رہتے ہیں۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، اور کبھی لاڈ فرما رہے ہیں، کہیں راستے میں جاتے ہوئے کہیں روتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، کہا پیاس لگی ہے، اور پانی کا پتہ کیا جاتا ہے، پانی وقتی طور پر میسر نہیں ہے، میرے آقا دونوں شہزادوں کو بلا لیتے ہیں، ایک کو زبان چساتے ہیں، اس کو بھی تسکین مل جاتی ہے، دوسرے کو زبان وہ جام کوثر اپنی زبان سے ایسا پلاتے ہیں کہ پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو یہ سارے پیار کے وہ منظر ہیں جن کو میں اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ تقریباً 7 سال گزر جاتے ہیں، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا، اس دور